السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے آج دل کے آگے اس پہ تھوڑی سی بات کریں، اور اس سے آگے بھی 2-3 آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت نمبر 124 انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ جی آیت نمبر 124 سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے روگردانی کی میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى، تو اس کے لیے گزران ہے تنگ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اکٹھا کریں گے اندھا۔ اللہ اکبر، یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اور یہاں پر ذکر یعنی نصیحت سے، اور نصیحت ہمارے پاس کون سی آئی ہے؟ قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن سے روگردانی کرے گا، اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرے گا، یا اگر اول تو یہ کہ دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن کی نصیحت کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں ظاہر ہے جب اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو وہ پہلے درجے کی روگردانی تو وہ ہو گئی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم پڑھ جاتے ہیں، ہم ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن میں یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک روگردانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذکری سے مطلب یہی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ یعنی، اور یہ نصیحت جو ہم تک پہنچی ہے قرآن سے روگردانی، اس سے جو یعنی روگردانی کرے گا، جو منہ پھیرے گا، تو اس کے لیے گزران تنگ ہوگی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی دنیا میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی معاشی زندگی تنگ ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشی طور پر وہ خواہ کتنا بھی مالدار ہوگا، لیکن ذہنی سکون اس کو میسر نہیں ہوگا، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی ہو، یعنی وہ جس سرکل میں ہے، جتنے بھی ارد گرد سے عوامل اس کو متاثر کر رہے ہیں، ان میں وہ تنگ ہی رہے گا۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس میں وہ بخیلی دکھائے گا، اور ہر وقت اس کو ہرس لگی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سون، اور قیامت والے دن خواہ وہ دنیا میں دیکھتا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر اندھا اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپنا جو عذاب اس کو ملنے والا ہے وہ تو اس کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کو یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یعنی وہ چاہے گا کہ اس دن عذاب سے بچ جائے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا، یعنی وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، اور وہ اندھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی حالت سے معاف فرمائے۔ پھر فرمایا قولا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اس دن وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیوں تو نے مجھے اندھا کھڑا کیا، یعنی آج کے دن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، بینائی والا تھا۔ تو بس اس نے دنیا میں کیا کیا کہ بصیرت کی آنکھ کو نہیں کھولا نا، اپنے دل کی آنکھوں کو بند کیے رکھا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے رکھا۔ تو الجزا جو ہوتی ہے نا، وہ من جنس العمل ہوتی ہے۔ عمل جیسا عمل دنیا میں اس نے کیا نا، کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے رکھا، اپنے دل کو بند کیے رکھا، تو وہاں پر اب اگر وہ یہاں پر اس دل کو کھولتا تو وہاں پر ہدایت کے راستے واضح ہو جاتے، روشن ہوتے، مطلب یہ کہ وہ جنت کو جانے کا راستہ پا لیتا۔ لیکن دنیا میں چونکہ اس نے بصیرت کی آنکھ کو بند کیے رکھا، آنکھوں سے تو وہ دیکھنے والا تھا، دنیا کے فائدے اس کو نظر آتے تھے، لیکن اس نے حقیقت کی دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کیے رکھا، تو وہاں پر جب وہ اٹھے گا
تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ وہاں پر کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قالا، اللہ فرمائے گا کذالک، اسی طرح اتت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسا، اور آج کے دن تم بھلا دیے جاؤ گے، یعنی جس طرح تم نے میری آیات سے روگردانی کی، تمہیں نصیحت کی گئی تھی، حق و باطل کی تمیز دی گئی تھی، لیکن تم نے ان آیات کو بھلا دیا، ان سے روگردانی کی، ان پر عمل نہیں کیا، ان کو ہلکا جانا، دنیا میں پڑے رہے، تو آج کے دن تم بھلا دیے جاؤ گے، اب تمہارا انجام جہنم میں ہوگا، وہاں پر ڈال کے تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے برے انجام سے بچائے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے یعنی تم نے دنیا میں میری آیات کو نظر انداز کر دیا، تو آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، اور جسے رب نظر انداز کر دے تو پھر اس کا کون خیر خواہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ وہ ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر، نہ مانے، ولا عذاب الآخرتی، اور ضرور آخرت کا عذاب اشد و ابقا، زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو زیادتی کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، یعنی یہ حد سے گزرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن انسان دنیا میں سرکشی دکھائے، بغاوت پر آمادہ ہو، حق سے باہر نکل جائے، باطل میں جا پڑے اور سرکش شیطان کا پیروکار بن جائے، تو اور اللہ کی آیات پر ایمان نہ لائے، اس کو مانے ہی نہ کہ کوئی ایسا دن بھی آنا ہے جب اسے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، کوئی آخرت کا دن بھی قائم ہونا ہے، ان سب چیزوں کا وہ انکار کر دے، اس پر ایمان ہی نہ لائے، تو پھر جا پڑے گا پھر آخرت کے عذاب میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا کی آپ یہ دیکھیں کہ انسان دین پر عمل کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اس کو وہ جو ظاہری اور فوری فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے ہاتھ سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر روزہ ہی رکھنا ہے نا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا صبر کرنا پڑتا ہے نا، صبح سے شام تک آپ نے بھوکے پیاسے رہنا ہے اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور چاہے آپ تنہائی میں ہیں، چاہے لوگوں کے سامنے آپ نے کچھ نہیں کھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو اب ظاہری نظر آنے والے فائدے تو آپ سے مس ہو رہے ہیں نا، لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ کا جو وہاں پر اجر ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ شخص جو اس دنیا میں تھوڑی سی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر وہاں پر جب وہ جا پڑے گا تو وہاں کا جو عذاب ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی مثالوں سے انسان سبق حاصل نہیں کرتا، ہم سے پہلے کتنی ہی قومیں آئیں اور گزر چکی ہیں، کتنوں نے سرکشی دکھائی، بغاوت دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن اس میں انہی کے لیے ہدایت ہے جو عقل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بات شروع ہوئی ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نصیحت سے، اس کے ذکر سے منہ نہیں موڑتا، اس قرآن سے روگردانی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو یہ آیات آ تو اس لیے رہی ہیں کہ یعنی کہ قیامت کا حال آپ کو بتایا جائے، لیکن دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یعنی یہ جیسے یہاں پر ابھی ذکر آیا نا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی جو گزران ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، مال ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اولاد ہے لیکن اولاد کی طرف سے راحت نہیں ہے، اسی طرح ساری آسائشیں موجود ہیں لیکن راتوں کی نیند خراب ہوئی ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی سنتے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت انسان سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے اتنی تنگی آ رہی ہے کہ وہ اس سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو زندگی میں مصیبت ہے یہ تو ہر ایک پہ آتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھوک سے، خوف سے، جانوں کی کمی سے آزماتے ہیں انسان کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کا رب پر ایمان ہوتا ہے تو وہ ان مصیبتوں کو آسانی سے جھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ
کوئی ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ دل تنگ ہے اور یعنی آپ اس سے نکل نہیں پا رہے، تو پھر چیک کریں کہ کہاں پر آپ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے، کہاں پیچھے کی طرف جائیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کبھی کبھار ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم بڑے دل تنگ ہوتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو پھر رات کو سوچا کریں کہ کوئی سنت سے ہٹ کر کوئی کام تو نہیں ہو گیا، کوئی غلط ٹائم پہ کھانا کھایا، غلط ٹائم پہ سوئے، کسی کا دل دکھایا، تو یہ ساری چیزیں اس دنیا میں چیک کرنے کی ہیں، تاکہ وہاں کی جو حسرت ہے نا، کہ جب انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ آج تو اندھا اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح تو نے دنیا میں میری آیات کو بھلا دیا، اسی طرح ہم آج تجھے بھلا دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ دل کی صفائی کریں، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے رہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ایک ریچول کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے بس اٹھ جاتے ہیں۔ ہم رمضان میں سارا قرآن ختم شریف کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا، اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا، کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ آرادان ذکری میں نہیں آئے گا۔ یعنی اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو واٹس ایپ پہ پیغام بھیجے اور آپ اس کی زبان ہی نہ سمجھیں، تو آپ اس کو فون کر کے پوچھیں گے نہیں کہ بھئی تم نے مجھے کیا میسیج دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ذکر سے اراض کرنے سے بچائے، اور ہمیں بچائے اس بات سے کہ ہماری معیشت اس دنیا میں تنگ ہو جائے اور نعوذ باللہ ہم قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں ہی جیسے ہم اب جیسے عید آ رہی ہے نا، تو لیڈیز کو کتنا ہوتا ہے کہ وہ فیس کلینزنگ اور یہ سارا کچھ کریں، تو دل کی کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کو ساتھ ساتھ کلینز کرتے جائیں، اس کو صاف کرتے جائیں۔ اگر کوئی دھبا پڑ گیا ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دی ہے، اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ دل میں آ گیا، کوئی غلط بات دل میں آ گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اپنے مومن بندے کو کوئی جھٹکا دے کر اس کو واپسی کی طرف موڑتے بھی ہیں کہ دیکھو پلٹ آؤ، تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس پر توبہ کر لو۔ اور اس اپنی غلطی کو پہچاننا بھی جو ہے نا، وہ بھی کس طرح ہوتا ہے جب آپ اپنے اللہ سے سچے ہو جائیں، اپنے آپ سے سچے ہو جائیں۔ ادروائز تو ہمارا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دوسروں کے سامنے خود کو فلالیس شو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بھئی آپ انسان ہیں، آپ غلطی اور نسیان کے ساتھ دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کو نسیان سے نجات پانے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے کہ آپ نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، نصیحت کو سنیں۔ اگر کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو اس کو سنیں، اور غلطی سے جان چھڑانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے میں ہمیں سمجھا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی تو اس ہدایت کو تھامے رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس نسیان سے اس طرح سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور غلطی ہم سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس غلطی سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے گا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار توبہ کی جائے، بار بار اپنی صفائی کی جائے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے اس کو ہٹا دیں، یہ جو مجھ پر مصیبت آئی اس کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بنیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو تہیہ کریں کہ تھوڑا بہت جتنا بھی ہم کریں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ جو آیت 127 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو ہم حد سے بڑھے، اس میں اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا؟ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں، بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ اور یہ جو اینڈ پہ فرمایا نا ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ہم عقل والے بن جائیں، غور و فکر کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان آیات کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اس باتوں کی سمجھ آئیں اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ اور ابھی وہی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ مصیبتیں تو ہم پر آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں خود کو چیک کیا کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی شکوہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مومن کا کیا حال ہے کہ اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے،
اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، دل اس کا اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ یہی تقدیر پر راضی رہنا ہے نا۔ لیکن اگر اس کے برعکس سچویشن ہے اور آپ کو لگے کہ معیشت تنگ ہو رہی ہے تو پھر انسان چیک کرے کہ کہاں کہاں پر انسان کو اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان اپنے سے سچا ہو جاتا ہے، اپنے رب سے سچا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی دکھا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور جب توبہ کی توفیق مل جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ میں ایک جو اینڈ پہ بات رہے گی وہ یہ کہ ہم یہ جو ساتھ ساتھ صفائی کا ذکر آیا نا یہ بہت ضروری ہے۔ جو ہم معاملات کو پینڈنگ کرتے جاتے ہیں نا، فلاں سے معاملہ خراب ہوا اس کو وہیں چھوڑ دیا، اللہ کے حق میں کوئی کمی ہوئی اس کو وہیں چھوڑ دیا، اپنے ہی ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے یا یہ کہ سنتوں پر عمل نہیں ہے اس کو وہیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں غفلت میں، سستی میں، یا دنیا کے فائدوں کے پیچھے پڑ گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جب کلینزنگ نہیں نہ ہوتی دل کی تو دل پر ایک دھبا پڑتا ہے، پھر وہ مزید پڑتا ہے، پھر وہ تو پڑھتے پڑھتے وہ نعوذ باللہ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے آردان ذکری فائن لہو معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن اندھے نہ اٹھائے جائیں تو دنیا میں اس دل کی کلینزنگ کرتے رہیں، اس کو صاف کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہ ثابت دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، سالم دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے، جس میں اللہ کی توحید بسی ہوئی ہو، اللہ کے دین کے لیے اخلاص بسا ہوا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔